الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورہ الحجرات کی 4 آیات 15 سے لے کے 18 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اس کے ساتھ اللہ کے فضل سے اس سورت کو مکمل کیا. ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: کامل ایماندار تو وہی ہیں جو ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر، پھر اس میں کبھی شک نہیں کیا اور جہاد کرتے رہے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، یہی لوگ راست باز ہیں. آپ فرمائیے، کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ کو اپنے دین سے، حالانکہ اللہ تعالی جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے. وہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے. فرمائیے، مجھ پر مت احسان جتلاؤ اپنا اسلام کا، بلکہ اللہ نے احسان فرمایا ہے تم پر کہ تمہیں ایمان کی ہدایت بخشی اگر تم اپنے ایمان کے دعویٰ میں سچے ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے سب چھپے بھیدوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیہاتیوں، بدوؤں یا بدوی لوگوں جو دیہات میں رہتے تھے، گاؤں میں، ان کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. تو آگے پھر اس آیت میں فرمایا ہے کہ یعنی وہ دل سے اخلاص کے ساتھ ایمان لائے جو لوگ، اور احکام کی اطاعت کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام حق لائے اس میں کوئی شک نہ کیا. یہاں ثم کا لفظ اس بات کا شعور دلاتا ہے کہ جس طرح ایمان لانے کے آغاز میں شک کا نہ ہونا ضروری ہے، اسی طرح آخر زندگی تک کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے فرمان ثم استقاموا کا بھی یہی مفہوم ہے. پھر فرمایا آگے کہ یہ بھی جائز ہے کہ جاہدو اس میں ذہن میں مراد ہو. اس سے یہ بھی مراد ہے کہ یعنی جنگ دشمن سے جہاد کرو، اسے جہاد اصغر کہتے ہیں. اور دوسرا جو جہاد اکبر ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، شیطان سے جہاد ہے، خواہشات نفسانی سے جہاد ہے. یہ بھی درست ہے. مقصود تو یہ ہے کہ کوشش میں مبالغہ کرنا ہے، یعنی ہر طرح کوشش کرو. بیرونی دشمنوں جو کفار ہیں جب وہ جنگ کریں تو ان سے خوب کھول کر دل جنگ کرو، اور جو تمہارے اندر شیطان ہے اس سے بھی جنگ کرو. مجاہدہ سے مراد قلبی، سری، بدنی اور مالی عبادات ہوں. یہ بھی درست ہے. یہ آیت تمام احکام کی اطاعت اور تمام ممنوعات سے رک جانے کے لیے ہے.
اسی سے مراد مجاہدہ ہے، اور اگر مجاہدہ سے مراد مطلق مجاہدہ ہی ہو تو پھر یہ عبارت النفس سے ہوگی۔ اگر اس سے مراد کفار کے ساتھ جنگ ہو تو یہ دلالت النفس ہوگی، کیونکہ جو انسان اپنی جان اور مال جہاں کی اصلاح، اسے فساد سے پاک کرنے، کلمت اللہ کو بلند کرنے اور دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ بطریق اولا احکام کو بجا لانے اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک کر پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرے گا، پھر ہی خرچ کرے گا نا، یہ کام کرے گا۔ آگے اللہ کریم فرماتا ہے آخر میں کہ جو لوگ ان صفات سے متصف ہیں وہی ایمان کے دعویٰ میں سچے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ وہ صفت اور جملہ اس کی خبر ہو۔ عزیزان گرامی قدر، جب سابقہ دونوں آیات نازل ہوئیں تو بدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی 15 نمبر آیت اور 14 نمبر آیت جو ہم نے کل بیان کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی پھر قسمیں اٹھا رہے تھے کہ وہ سچے مومن ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے برعکس ان کی پہچان رکھتا تھا۔ اسے اگلی آیت میں جو فرمایا کہ قل اتعلمون اللہ بدینکم، جو آیت نمبر 16 یہاں سے، تو مراد یہ ہے کہ آمنا کہہ کر کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے ایمان سے تم آگاہ کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے رازوں کی حقیقت کو جانتے ہوئے تمہاری خبر کا وہ محتاج نہیں ہے، تم پر یہ فرض ہے کہ تم اپنے باطن کی اصلاح کرو، وہ تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے حسن سنن سے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزار رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی مثل حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ عرب کے کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو گئے اور آپ سے کوئی جنگ نہ کی، جبکہ فلاں قبیلہ والوں نے آپ سے جنگ کی۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ اس وقت ہوا جب مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا، تو یہ پھر آیت نازل ہوئی، یہ جو آیت نمبر 17 ہے نا، یمنون علیک ان اسلموا، یہاں سے تو یہاں مراد یہ ہے کہ وجہ یہ بھی ہے کہ وہ زبانی کلامی اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے جبکہ دل میں ابھی ایمان ان کے داخل نہیں ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے راز ہیں وہ جانتا ہوں، جو تمہاری سوچیں تمہاری نیتیں ہیں میں بھی جانتا ہوں، اور تم احسان نہ جتلاؤ بلکہ اس کی تصدیق کرو، اپنے دل کی اور زبان کی تصدیق کرو، اور اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے کہ تم ایمان لاؤ، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر، اور اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو پھر جو ہے یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تم اپنے ایمان میں سچے نہ تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل کر دیا۔ اسی وجہ سے اس کے پیچھے اس قول کو پھر ذکر فرمایا آخری آیت جو ہے کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور جو عمل تم چھپ کر یا اعلانیہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ بھی رہا ہے، تمہارے ضمیر میں جو کچھ پوشیدہ ہے چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ پر وہ مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر وہ ظاہر ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تعملون پڑھا ہے، اس میں بدوؤں کو خطاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں بدوؤں کو خطاب ہے، جبکہ باقی قراء نے اسے یا کے ساتھ پڑھا ہے، اور اس میں ضمیر جو ہے بدوؤں کی طرف لوٹے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیا کلام ہوگا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن کعب کرزی اور سعید بن منصور نے اپنی سنن میں سعید بن جبیر سے اسی کی مثل روایت کیا ہے کہ بنی اسد کے 10 افراد پر مشتمل جماعت 9 ہجری کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی، ان میں طلحہ بن خویلد بھی تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ جب جلوہ افروز تھے اس وقت انہوں نے آپ کو سلام کیا، ان کے خطیب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے جبکہ آپ نے ہماری طرف کوئی لشکر نہیں بھیجا، ہم اپنی باقی ماندہ افراد کے لیے پیغام صلح لائے ہیں، تو
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔